नाजरीन, आपको बताएं कि इस वक्त मौजूद हूं मैं सिंध के इलाके खैरपुर मिरस में, और जावेद अली शाह यहाँ से MNA हैं। मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ जब मैं रात को आया तो यकीन जाने कि इसकी खस्ता हाली देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। और यहाँ पे डेवलपमेंट्स के जिस तरह काम हैं बिल्कुल नापैद हैं। आप यहाँ पे अवामुन नास से पूछें, यहाँ पे जो लोग हैं जिन्होंने इलेक्ट किया, जिन्होंने वोट दिया, वो भी इंतहाई मायूस हैं। इस मायूसी में एक किरण ऐसे जागती है कि मेरे अकब में आप देख सकते हैं, इस पूरे एरिया में अगर आप देखें तो ऐसी आपको बिल्डिंग्स नहीं नजर आएंगी। बिल्डिंग्स मराद ये कि एक अच्छी और खूबसूरत इमारत बनी हुई, ये पीछे दीवारें, और ये खास करके दरगाह हजरत पीर बोरल शाह बादशाह के नाम से ये यहाँ पे एक दरगाह बनाई गई है। और साथ में आपको ये भी बताऊं, खुशाइन चीज ये है कि दूसरी जो यहाँ पे ये जनाजा गाह, ईदगाह और जनाजा गाह बनाई गई है, ये इस गांव के लिए, और यहाँ पे ये एक कोई गांव नहीं है, यहाँ पे 100 से ज्यादा गांव हैं और बेशुमार लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, जिनके लिए मुश्किलात ये होती थी कि अगर ईद होती थी तो ईद के लिए कोई ईद पढ़ने के लिए जगह प्रॉपर नहीं थी, साथ अगर कोई फौत हो जाता था तो उसके लिए जनाजा गाह भी नहीं थी। ये सब मेहरबानियां हैं, ये सब किया है किसने, आपको उनका भी तारुफ करवाते हैं। बाबा ये हैं नवाज विस्टो, जो कि CEO हैं A1 TV के, और इस सिंध के इलाके में बड़े पैमाने पर काम काज वो कर रहे हैं। उनकी काविश ये है कि यहाँ के लोगों का जो मोराल है उसे बुलंद किया जाए, साथ उनकी जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलात हैं, उन्हें हल किया जाए। उसके लिए स्कूल कॉलेज हों, उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ हों, उसके लिए हॉस्पिटल की सहूलत हो, वो तमाम तरह की चीज़ें इन्हें मैसर करवाने में अपनी खिदमात को पेश किए रखते हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये एक बड़ी तवील इसकी दास्तान है, और साथ आपको ये भी बताया जाए कि लोगों के लिए और लोगों के हक हुकूक के लिए, और यहाँ पे जो लोग हैं उनको उनकी दाद रसी के लिए, यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट, ये मेरे सामने आप वो भी देख सकते हैं। ये पुलिस चेक पोस्ट इसलिए बनाई गई है ताकि लोगों के जो राइट्स हैं, ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें भी यहाँ पे उनकी दहलीज पर रिजॉल्व किया जा सके। साथ में अगर बाबा नवाज विस्टो के हवाले से बताऊं तो उन्होंने अपनी वालदा और वालिद के नाम से ये जो ईदगाह और जनाजा गाह बनाई है, साथ ये भी, और साथ ये जो दरगाह बनाई है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि तज़य्युन व आराइश, रात के टाइम लाइटिंग प्रॉपर, और साथ ये भी अगर मैं आपको इंट्रो में अपने बताता चलूं तो बड़े पैमाने पर काम इस हवाले से किया गया है कि यहाँ पे बिजली बिल्कुल नहीं थी। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि एक MNA जावेद अली शाह के मौजूद होते हुए यहाँ पे बिजली नापैद है, और यहाँ पे सिंध के जो वज़ीर आला हैं वो इससे बिल्कुल नावाकिफ हैं, और अवाम की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उन्हें भी वो नहीं पहचानते। लेकिन बाबा नवाज विस्ट्रो इन तमाम तर चीज़ों से बाखूबी वाकिफ हैं, और कोशिश यही करते हैं कि अपनी तमाम तर चीज़ों को और लोगों के बुनियादी हुकूक को प्रॉपर तरीके से जानें और उनके हुकूक उनकी दहलीज तक पहुँचाएं। आज हमारे साथ ये तमाम तर लोग मौजूद हैं और ये इस हवाले से गवाह भी हैं, और डेफिनेटली जो भी मुश्किलात होती हैं ये उन्हीं से डिस्कस करते हैं। क्योंकि डेफिनेटली अगर इतना रोड का खस्ता हाली है तो मेरे ख्याल में जावेद अली शाह यहाँ पे नहीं आते होंगे। हम बात करेंगे इन्हीं लोगों से और पूछेंगे कि ये तो तमाम तर चीज़ें हैं, ये बाबा नवाज अली विस्टो आपके लिए कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर काम काज कर रहे हैं, आप कितना खुश हैं और मज़ीद कितनी उम्मीदें हैं आपको इनसे? क्योंकि डेफिनेटली आपकी यहाँ पे मैंने देखा कि ख़वातीन के लिए ना कोई यहाँ पे हॉस्पिटल है, आपको दूर जाना पड़ता है, और साथ जहाँ पे पानी के बुनियादी मसाइल वो भी आपके लिए बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। तो क्या समझते हैं तमाम तर चीज़ों के होते हुए ये इतना बड़ा काम, मेरे ख्याल में ये इस्लामाबाद सतह का ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर लेकर आए, तो इससे आप कितने खुश हैं? हम इस काम से बहुत खुश हैं। ये जो हमारे बाबा नवाज विस्तड़ो हैं, इसने हमारे गांव के लिए, बहुत सारे और भी गांव हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो इस काम से हम बहुत मुतमईन हैं और बहुत खुश हैं। आगे भी कोई कुछ काम करेगा हमारे लिए। इधर जो सियासतदान है कोई आता ही नहीं है, इधर जो सियासतदान है हमारा ख्याल रखते ही नहीं है। इधर जो आते हैं बस इलेक्शन की वजह से 2-3 बार आते हैं, बस जब इलेक्शन नज़दीक आती है तो आते हैं। अच्छा, ये बताएं कि बाबा नवाज विस्ट्रो ये इतनी बड़ी सतह पर काम काज कर रहे हैं, आपको बिजली की सहूलियात प्रोवाइड की, आपको ये एक ईदगाह
اور جنازہ کا بھی آپ کو پرووائڈ کی. بڑی ہے یہ ہے, میں نے اندر سے بھی دیکھا اور اپنے ناظرین کو اندر کی بھی سچویشن دکھائیں گے. ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کی سب سے مشکل جو سچویشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تب جب آپ کا کوئی مرتا ہے, تو آپ کے لیے اگر جنازہ پڑھنے کے لیے جگہ نہ ہو تو ڈیفینیٹلی یہ ایک لمحہ فکریہ ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید اگر ہاسپٹل کے لیے کوئی جگہ مانگی جائے, کوئی اسکول کے لیے, کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ بنیادی چیزیں ہیں, جب تک آپ کے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, تو اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ ہاں، اس حوالے سے ہماری بہت خیالات ہے کہ ہمارے لیے آگے بھی بہت کام کرے گا بابا نواز وستڑو. پہلے بھی ہمارے لیے, ہمارے گاؤں کے لیے, ساتھ میں جو گاؤں ہے ان کے لیے بہت بڑے کام کیے ہیں. بہت فائدہ ہے ہمیں اس بندے سے. یہ جو بندہ ہے یہ بہت اچھا بندہ ہے, اور آگے بھی امید ہے کہ بہت اچھا کام کرے گا. ہمارے لیے ایک ہاسپٹل بھی بنوائے گا, ہمارے لیے گیس بھی بنوائے گا. اچھا, آپ کیا بنیادی طور پر, کیونکہ ایک MNA جاوید علی شاہ جو یہاں سے نمائندے ہیں, آپ ان سے تو کچھ نہیں کہہ رہے, آپ بابا نواز علی وسترو سے کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں, تو کیا نیکسٹ امید ہے, کیا چاہتے ہیں کہ کیا یہاں پہ ہاسپٹل ہو یا کیا وہ یونیورسٹی لے؟ ہاسپٹل بھی چاہیے اور اسکول بھی نہیں ہے ادھر, کچھ چیز بھی نہیں ہے. وہ سارا کچھ کرے گا, فی الحال تو کچھ بھی نہیں ہے ادھر. ٹھیک, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہم پیدل جاتے ہیں اسکول میں. صحیح. جی آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ جی 5 میں. تو ادھر ہی پڑھتے ہیں؟ یس, احمد پور میں. جی تو آپ کیا کہتے ہیں بابا نواز علی وسترو سے, اور ساتھ یہ عوام علاقہ, ڈیفینیٹلی یہ سارے نمائندے ہی ہوتے ہیں ہر ایک ایریا کے, تو آپ کم از کم زمین تو پرووائڈ کریں تاکہ یہ آپ کے لیے کوئی اچھا ادارہ لا یہ سکے. ہمارے لیے بہت اچھا کام کیا ہے. ہم پیدل جاتے ہیں, ورنہ اس نے کہا کہ ہم اسکول بنائیں گے, گیس لے کے آئیں گے, یہ بجلی بھی دی ہمیں, ورنہ ہمیں یہاں پر بہت دھوپ ہوتی ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ سر ہم اس سوال سے کہیں کہ یہ درگاہ کا راستہ بھی ابھی تک جو مکمل نہیں ہوا ہے, اور ہاں اس بچوں کے لیے اسکول, اگر گاؤں والوں سے وہ رابطے میں رہے گا محمد نواز وسترو صاحب, تو زمین بھی اس کو الاؤڈ ہوگی انشاءاللہ. بلڈنگ تیار ہو جائے گی تو پڑے اس کے گاؤں میں, یہاں بھی گاؤں ہے, تیسرے گاؤں ہے, اور بھی گاؤں ہیں, اس کے بچے یہاں تعلیم حاصل کریں گے. تو تعلیم بچے حاصل کریں گے تو کچھ شعور آئے گا لوگوں میں, لوگ دعائیں دیں گے. اور اتنی بڑی درگاہ ہے, درگاہ کی یہ کام دیکھ کر ہمارا بھی دل بہت خوش ہوتا ہے. یہ ہم بڑا اس کام سے بڑا خوش ہیں, اور آپ کا بھی بڑا جو ہمارے علاقوں میں آپ اتنی دور سے آئے ہو, آپ کا بھی شکریہ میڈیا والوں کا جو ہماری آواز اوپر تک سیاستدانوں تک پہنچا رہے ہو. یہ آپ کی بڑی شکریہ ہے جو ہماری درگاہ کو آپ لوگوں کے لیے یہ جو بابا نواز علی وسترو ہیں جس طرح کام کاج کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ سپورٹ بھی کریں, اور ساتھ جو ہے زمین کے لیے اگر وہ آپ سے مانگتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میں یقین کریں کہ میں پیچھے سے ہو کے آیا ہوں, وہ سارا ایریا میں نے دیکھا ہے, اس طرح کی جو بلڈنگ ہے یا اس طرح کی جو اچھی جگہ ہے وہ کسی جگہ پرووائڈ نہیں ہے. جی ہم زمین کے لیے پورے گاؤں سے کہیں گے, جہاں وہ زمین مانگے گا تو درگاہ سے بڑھ کر زمین نہیں ہے. اگر کچھ بچوں کے لیے کچھ اس میں 10 گھنٹے زمین آ جائے بھی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, گاؤں والے تعاون کریں گے اور ہمارے ساتھ تعاون کرے گا محمد نواز وسترو صاحب. تو یہ تو رائے خدا کا اچھا کام ہے, یہ ثواب کا کام ہے. درگاہ روشن ہو گئی ہے بڑے نام سے, حضرت پیر بورل شاہ بادشاہ کی درگاہ سے اتنی بڑا گیٹ لگ گیا. ابھی یہ ہے جو بجلی لگ گئی ہے, کچھ اور سہولیات ہیں جو ابھی درگزر چاہیے. ناظرین آپ کو بتائیں کہ یہ ہے جی سچویشن, اور خیرپور میرس کا یہ علاقہ ہے, اور بابا نواز وسترو جس طرح کام کاج کر رہے ہیں, لوگ ان سے بڑے مطمئن ہیں. اور یہ میں اگر آپ کو بتاتا چلوں تو یہ پولیس چیک پوسٹ یہاں پہ اسپیشلی طور پر بنائی گئی ہے, کیونکہ لوگوں کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں, اور ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں حق حقوق دلوانے کے لیے یہ یہاں پہ موجود ہے تاکہ ان کی پروٹیکشن کی جا سکے. دوسرے نمبر پر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ درگاہ حضرت پیر بورل شاہ بادشاہ کے نام سے یہ بھی یہاں پہ درگاہ بنائی گئی ہے, اور یہ پیچھے عقب میں اگر یہ مناظر آپ دیکھیں تو پوری یہ دیوار بنائی گئی ہے اور اسے پروٹیکٹ کیا گیا ہے. اور ایون اگر رات کے وقت بھی آپ یہاں پہ آئیں تو یہ لائٹنگ پراپر کی گئی ہے. میرے خیال میں جو پہلے یہاں پہ بتایا جاتا ہے تو یہاں پہ نہ کوئی بجلی کی سہولیات میسر تھیں, ایون کچھ بھی میسر نہیں تھا. اور یہ عیدگاہ کے حوالے سے اور جنازہ گاہ کے حوالے سے جس طرح چھوٹے بچے اور نوجوان طبقہ جس طرح اسے اپریشیٹ کر رہا ہے, جس طرح وہ بات چیت کر رہے ہیں, یقیناً بڑا خوشائند ہے. اور کیونکہ جہاں پر بھی لوگ رہتے ہیں
جہاں پر بھی انسانیت بستی ہے تو ان کے حق حقوق ہوتے ہیں اور وہ پراپر طور پر یہ چیزیں ڈسکس بھی کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کا رائٹ ہے کہ ان کے بنیادی حقوق انہیں دیے جائیں. اور جس طرح کام کاج جو رہتا ہے، میں امید یہی رکھتا ہوں کہ ہمارے اس آنے سے اور یہ چیزیں جو ڈسکس کرتے ہیں اس سے انشاءاللہ مزید ان کی جو چیزیں ہیں، جو ان کے حق حقوق ہیں، ان کی بحالی ہوگی اور وہ ان کی دہلیز پر انہیں ملیں گی. یہ ہم امید ہی رکھ سکتے ہیں اور ہم اپنی کوشش جاری و ساری رکھیں گے. ناظرین، آپ کو بتائیں کہ سندھ کے علاقے خیرپور میرس میں ہم موجود ہیں. یہاں پہ ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جس طرح پولیس چیک پوسٹ فرسٹ آف آل یہ یہاں پہ اس روڈ پہ آتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں، نمبر 1. اگر دوسرے نمبر پہ آپ کو بتایا جائے تو درگاہ حضرت پیر بورل شاہ بادشاہ کے نام سے باغات دیکھ سکتے ہیں، کھجور کے بڑے پیمانے پر یہاں موجود ہیں. اور بنیادی طور پر لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے جو سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے موت کا. اور موت کے وقت اور خاص کر کے خوشی کے موقع پر، عید کے موقع پر، اگر آپ کے لیے عیدگاہ نہ ہو، عید پڑھنے کے لیے جگہ نہ ہو تو میرے خیال میں بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. آئیے آپ کو وزٹ کرواتے ہیں جو بابا نواز وسترو نے جو کام کاج کیے ہیں خیرپور میرس میں لوگوں کے لیے، اور جو عیدگاہ بنائی ہے اور جو جنازہ گاہ بنائی ہے، بڑی وہ ایک لمبی ہے اور پوری اس کو دیوار کی گئی ہے. وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. آئیے میرے ساتھ چلیے اور اندر کا ماحول آپ کو دکھاتے ہیں. ناظرین، آپ کو یہ اندر کا ماحول میں دکھانے کے لیے اندر آ چکا ہوں اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک بڑی جو عیدگاہ ہے اور ساتھ جنازہ گاہ بھی یہ اسے کہتے ہیں، اور لوگوں کے لیے اور خاص کر کے یہ میرپور جو میرس کا علاقہ ہے ان کے باسیوں کے لیے یہ بنائی گئی ہے. اور میں اگر آپ کو اس حوالے سے بھی بتاؤں کہ اس تمام تر ایریا میں جتنا ہم گھومے ہیں تقریباً کوئی 50 سے اباؤ یہاں پہ گاؤں لگتے ہیں. بڑی پیمانے پر ایک تعداد لوگوں کی موجود ہے، اس میں چھوٹے بچے ہوں، اس میں جوان ہوں، اس کے بعد بڑی جو پوچھ کے لوگ ہیں موجود ہیں. لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے لیے یہ کام کاج کیا گیا ہے اور یہاں پہ لوگ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں جن سے ہم پوچھ بھی رہے تھے اس حوالے سے، اور ان سے ہم نے پوچھا بھی، جانا بھی کہ جو چیزیں ہیں وہ کیسے چل رہی ہیں. اور انہوں نے خاص کر کے یہ جو کام ہے، خاص کر کے عیدگاہ اور جو جنازہ گاہ ہے، اسے بڑا سراہا ہے. اور باقی بھی وہ بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں بابا نواز وسترو سے کہ مزید بھی جو ان کے کام رہتے ہیں، جو پینڈنگ ہیں، وہ بھی کریں گے. اور ڈیفینیٹلی انہیں یہ اس پر بھی غور و خوض کرنا ہوگا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. ڈیفینیٹلی ان کے پاس زمین ہوگی. ہمارے ساتھ کچھ احباب موجود ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی عمر کے بھی اور چھوٹی عمر کے بھی، چھوٹی پہنچ کے لوگ بھی، وہ بھی اس لیے موجود ہیں کہ وہ اپنے فیوچر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے فیوچر کے حوالے سے بات کی جائے تاکہ ان کا فیوچر وہ روشن ہو سکے. اسی تناظر میں ایک نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ کتنا خوش آئند ہے یہ تمام تر جو کام ہے. میں آپ سے اگر اس حوالے سے پوچھوں تو آپ اس گاؤں کے ہی باسی ہیں، نوجوان لگ رہے ہیں. تو جو یہ کام کاج ہوا ہے عیدگاہ کا اور ساتھ جنازہ گاہ ہے اور ساتھ یہ دربار میں نے دیکھا، یہ بھی بہت اچھی کاوش ہے. تو ناظرین، آپ کو بتائیں کہ خیرپور میرس کا یہ علاقہ اور یہاں کے باسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ایک تو یہ بتائیے گا جس طرح کا یہ ایریا ہے، میں نے وزٹ کیا، کچے بازار، کچی روڈز اور کچے پل اور لوگوں کی خستہ حالی ہے. اس خستہ حالی میں آپ کو اگر اس طرح کی ڈیولپمنٹ نظر آئے جو عیدگاہ کی صورت میں، جو جنازہ گاہ کی صورت میں، تو کیا کہیں گے؟ آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ کیا اس طرح کے ادارے آپ کو اور نہیں چاہیے؟ یار اور بھی ادارے چاہیے. یہ کام بہت اچھا ہے. وہاں پولیس پکٹ بھی نواز بابا نے دیے اور جنازہ گاہ عیدگاہ نہیں تھا. عید کے وقت میں بہت تنگ تھے گاؤں میں. یہاں اچھی بات ہے اور گاؤں والے بھی آتے ہیں عید نماز پڑھنے، جنازہ گاہ میں جنازہ گاہ کے لیے آتے ہیں. اچھا، یہ جو چیزیں بنی ہیں اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن چیزوں کی مزید آپ کو ضرورت ہے؟ کیا آپ کے پاس ہاسپٹل موجود ہیں یا مزید آپ یہ کہیں گے حکومت سے یا بابا نواز وسترو آپ کی جو امید ہیں
ان سے اس حوالے سے بھی سوال رکھیں گے یا ان کو یہ کہنا چاہیں گے. ڈیفینیٹلی وہ آپ کے نمائندے تو نہیں ہیں, آپ نے جس کو ووٹ دیا ہے ویسے کہنا تو انہیں چاہیے. یہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے اور خاص کر کے ویلفیئر کے لیے وہ کام کاج کر رہے ہیں. تو مزید آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ اور اسپتال بھی چاہیے اور اسکول بھی چاہیے, جو ہمارا آئندہ نسل ہے وہ آگے جائیں, اس کے لیے ضرورت اسکول کی ضرورت ہے. ناظرین آپ کو بتائیں کہ یہ عیدگاہ اور جو جنازہ گاہ ہے اس کے اندر ہم موجود ہیں. میرے عقب میں اگر آپ مناظر دیکھیں تو چاروں طرف سے اسے باؤنڈری وال لگا کر بند کیا گیا ہے, اور تقریباً 5 سے 10 ہزار جو نمازی ہیں وہ عید کی نماز اور جو جنازہ ہے وہ پڑھنے کے لیے ایک ٹائم میں یہاں وہ ایزیلی آ سکتے ہیں. سب سے خوشائن بات یہ ہے کہ انہیں پروٹیکشن وال بھی لگائی گئی ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو, اور ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے. یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں وہ دور تک, وہ ایک بڑی دور تک, اور کسی قسم کا کوئی یہاں پہ پروگرام کرنا ہو اس کے لیے بھی بہترین یہ جگہ ان لوگوں کے لیے یہ میسر ہے. لوگوں کے تاثرات آپ نے سنے کہ کس طرح وہ مطلب کہ خوشائن طریقے سے ایک تو ستائش بھی کر رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی یہ قابل ستائش ہے ہی, اور باقی جو ان کی پسماندگیاں ہیں, جو چیزیں ان کی رہتی ہیں, اس کے لیے ہم جو یہاں پہ ایم این اے ہیں جو ڈیفینیٹلی کرتا درتا ہیں یہاں کے, اور سب سے زیادہ یہ لوگ جو بھروسہ کر رہے ہیں وہ بابا نواز علی وسترو کا, اور ان کے لیے بڑی ان کی نیک خواہشات بھی ہیں. یہ چاہ رہے ہیں کہ مزید جو کام رہتے ہیں لائک ہاسپٹل کے حوالے سے, ان کے پاس جو گیس ہے ان کی سہولیات نہیں ہے, ان کے بچوں کے لیے پڑھائی کے یہاں پہ انسٹیٹیوشن نہیں ہے, تو اس کے لیے بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ ان پر بھی کام کیا جائے. میرے خیال میں جس طرح کی یہ تمام تر چیزیں بن رہی ہیں, آنے والا وقت, آنے والا فیوچر ایسا بھی ہوگا کہ جب ہم یہاں پہ آئیں گے تو کوئی یونیورسٹی ہوگی یا ایک اچھا ہاسپٹل ہوگا, تاکہ انہیں یہاں سے دور نہیں جانا پڑے گا. اگر یہ لوگ اسی طرح کھڑے رہے اور اسی طرح کسی ایسے نمائندے کو انہوں نے چنا کہ جو ان کے حقوق کو پامال نہ کرے بلکہ ان کے حق حقوق کو بحال کرے اور ان کی دہلیز تک پہنچائے, تو میرے خیال میں وہ وقت دور نہیں کہ جب ان لوگوں کی تمام تر بنیادی سہولیات ان کی دہلیز پر اور ان کے گھر پر انہیں ملیں گی. ناظرین آپ کو بتائیں کہ اس وقت ہم موجود ہیں درسگاہ پیر بہرال شاہ کے اندر, اور یہ اندر کے کچھ مناظر ہیں, اور ہمارے ساتھ جو ساتھی بیٹھے ہیں میں ان سے اس حوالے سے پوچھ گچھ بھی کروں گا کہ درسگاہ کی جو تزئین و آرائش کی گئی, جو اسے ایک دوبارہ سے اچھے طریقے سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے بابا نواز وسترو کی جانب سے, اور یہ جو دوسرے مناظر ہیں عقب میں یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کی چاروں جانب وال بنائی گئی ہے, اور کوشش اس سمت میں یہی کی جا رہی ہے کہ اسے اچھے سے اچھا بنایا جائے, اور جتنے بھی زائرین ہیں آنے والے وہ میل ہیں یا فیمیلز, خواتین کے لیے الگ جگہ مختص کی گئی ہے, اور جو میل حضرات ہیں مرد حضرات ہیں ان کے لیے الگ جگہ مختص ہے. تو میں آپ سے اس حوالے سے پوچھوں گا, ایک تو درسگاہ کو جس طرح دوبارہ سے رینوویٹ کیا جا رہا ہے, دوبارہ سے اس کی تزئین و آرائش کی جا رہی ہے جو کہ مراحل میں ہے, تو کیا کہیں گے ایک تو اس حوالے سے, اور جو بابا نواز وسترو اپنے طور پر جو کوششیں کاوشیں کر رہے ہیں, جو ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ, تھینک یو. یہ جو بھائی محمد نواز صاحب A1 TV کے CEO صاحب ہے, جو یہ کاوشیں اور کوششیں کر رہے ہیں, یہ ہمارے علاقے کے لیے بہت انیشیٹیو یہ پروگرام لا رہے ہیں. ہم اس پر بہت شکر گزار ہیں بھائی محمد نواز صاحب کے کہ یہ درگاہ پیر بھورل پر انہوں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں, اور انہوں نے اس درگاہ کو ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے. جس طرح پچھلے کئی سالوں سے اس درگاہ کو حکومت کی جانب سے, اوقاف کھاتے کی جانب سے اور سندھ گورنمنٹ کی جانب سے نظر انداز کیا گیا, اس حوالے سے بھائی محمد نواز صاحب نے اپنی کاوشوں اپنی کوششوں سے اس درگاہ کو رینوویٹ کروایا, اور درگاہ کو اس وقت ایک بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے یہ کام کیا ہے. ہم اس کے بہت مشکور ہیں اور بہت ہم اس کے شکر گزار ہیں بھائی محمد نواز کی. تھینک یو. اچھا, درسگاہ کے حوالے سے میں پوچھوں گا کہ جو جس درسگاہ میں آپ بیٹھے ہیں اس کے حوالے سے جو کام کاج جاری ہے, اس پر آپ کے کیا تاثرات ہیں, کیا کہیں گے, اور خاص کر کے جو دور دراز سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے اب جو سٹنگ پلیس ہے, بیٹھنے کی جگہ ہے,
وہ یہاں ہو یا باہر ہو میل حضرات کے لیے وہ بھی وہ دوبارہ سے بنا رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے بھائی نے جو فیمیل ہے ان کے لیے الگ کمپاؤنڈ وال بنا کر ان کے لیے الگ جو ہے اس جگہ بنوائی ہے تاکہ کوئی اور لوگ اندر فیمیل کے اندر اور لوگ نہیں آ سکے. جو میل ہے اس کے لیے الگ ہے. اور مسجد کا بھی بہت اس نے اچھا کام کیا ہے, بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے. یہ ایک بہترین منظم طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے. سو اس حوالے سے ہم بہت پر امید ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. اچھا ناظرین, آپ کو یہ بتائیں کہ جو لوگ ہیں بڑے پر امید ہیں, وہ اگر دیکھا جائے تو بڑی تعداد میں جو نوجوان, جو بڑا طبقہ ہے وہ بھی, اور چھوٹے بچے بھی یہاں موجود ہیں, اور ساتھ عیدگاہ, اس کے بعد جو درسگاہ ہے, نمازہ گاہ ہے, جنازہ گاہ ہے, یہ تمام تر چیزیں یہاں پر جو نواز وسترو صاحب ہیں ان کی زیر قیادت پایہ تکمیل تک پہنچنے کے لیے ہیں اور پہنچ رہی ہیں. اور مزید بھی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے جو امید ظاہر کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم کوشش یہی کریں کہ زیادہ سے زیادہ وہ ہماری سپورٹ بنے. یقین جانیے کہ جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کسی ایم این اے کا نام نہیں لیتے, وہ کسی ایم پی اے کا نام نہیں لیتے. یہاں پہ جن لوگوں سے بھی پوچھا تو وہ بابا نواز وسترو جو کہ سی او ہیں A1 ٹی وی کے, وہ اس حوالے سے ویلفیئر کے جتنے بھی کام کر رہے ہیں انہیں بڑا ستایا جا رہا ہے, ستائش کی جا رہی ہے. اور ان کی اس کاوش کو مزید لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اسے بڑھا چڑھا کر مزید ان کے لیے کام کیا جائے, ان کے لیے ہاسپٹل بنائے جائیں, ان کے لیے یونیورسٹیز بنائی جائیں, ان کے لیے کیڈٹ کالج لائے جائیں, ان کے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم میسر ہو, اور جو ان کی دیگر سہولیات ہیں وہ بھی انہیں مہیا ہوں. ہم درسگاہ کے مزید جو حال احوال ہے, جو تمام تر چیزیں ہیں وہ بھی آپ تک شیئر بھی کریں گے, آپ کو دکھائیں گے بھی. دیکھتے رہیے A1 ٹی وی اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اچھا نواز وسترو صاحب کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, جو ویلفیئر کے کام وہ کروا رہے ہیں اور درسگاہ کے اندر جس طرح وہ تزئین و آرائش کروا رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کم کے شروع کیو تے کم الہی کراयो आहे, باقی कुझु रहियल आहे सॼो कमु उहो थो कराए. मोहम्मद नवाज़ विस्तड़ो अञा घणो कमु रहियल आहे, कोई स्कूल रहियल अथसि, कोई ग़रीब माण्हू हिते आहिनि, घणो तबिको ग़रीब जो आहे उनजो हथु आहे. असांखे उनजो औलाद हथु बि उन्ही जो ई आहे, मोहम्मद नवाज़ विस्तड़े जो. हे जेको बि सॼो कमु करायो उन ई करायो आहे. अञा जो कमु हले थो पियो, अचे त मां अञा कराईंदुमि. اچھا نواز وسترو صاحب کے لیے کوئی پیغام, مینس کوئی ایسی چیز کہنا چاہیں کہ جو گاؤں کے لیے آپ کو درکار ہو؟ गांव के लिए तो गरीब आहे हिते स्कूल बि कोन्हे को, काहिड़ी सहूलियत कोन्हे, रोड रस्ता कोन्हनि का. इहे हर शइ ईदगाह बि ठारायो अथई, हर शइ ईदगाह हिते निमाज़ में थींदी आहे. झोलिया सॼो कमु कराईंदो आहे, जीअं आहे सॼो कमु उहो कराए थो. जीअं मथां कराईंदो, रोड रस्ता स्कूल मंज़ूर त मोला वधाईंदो. हिते आहे ग़रीब राज आहे हर को, इहो ई बसि इन ई हथु विधो आहे. ॿियो कोई हिते सॼी उमिरि वॾेरा चेयरमैन थी रही आहे, कंहिं बि हथु न विधो, ॻोठारे बि कंहिं न हथु विधो, इन ई हथु विधो आहे. वीचारे ग़रीब अलाह ॾींदुसि, वरी अलाह वधाईंदुसि. सॼो कमु इहो ई कंदो आहे, ॿियो कोई बि न चए वेझो कोन ईंदो आहे. ناظرین آپ کو بتائیں کہ درسگاہ پیر بورل شاہ کے اندر کے مناظر اس لیے آپ کو دکھائیں گے کہ ڈیفینیٹلی جو زائرین ہیں ان کی بھی بڑی خواہش ہوتی ہے, تو ہم یہاں پر موجود ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اندر کے جو مناظر ہیں وہ اگر میرے کیمرہ مین ساتھی وہ اگر میری سپورٹ کریں تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. آئیے آپ کو اس حوالے سے جو تمام تر مناظر ہیں, جو درسگاہ ہے پیر بورل شاہ کے خلیفہ, ان سے بھی ہم نے بات چیت کی, اور یہ اندر کے جو مناظر ہیں وہ آپ کو دکھاتے چلیں. تو یہ تمام تر مناظر ہیں, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف باؤنڈری وال لگائی گئی ہے بڑے اچھے طریقے سے, اور یہ پایہ تکمیل ہونے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں, مسجد بھی بنائی گئی ہے تاکہ یہاں پہ جتنے بھی زائرین ہیں وہ یہاں پر آئیں, نماز بھی ادا کر سکیں. اور خواتین کے لیے الگ جگہ یہاں پہ مختص کی گئی ہے, اور جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے الگ جو ڈیسٹینیشن ہے وہ بھی یہاں موجود ہے. اور تاکہ کسی بھی گہما گہمی سے بچنے کے لیے یہ تمام تر انتظامات یہاں پہ کیے گئے ہیں, اور یہ بابا نواز وسترو کی جانب سے کیے گئے ہیں. یہ تمام احوال اور تمام سچویشن جو ہے وہ آپ کو یہاں سے جو ہم دکھا رہے ہیں, ڈیفینیٹلی یہ بڑا اہم ہے کہ تمام تر چیزیں میسر کرنا, تمام تر چیزیں سہولیات جہاں پہ دینا. جس طرح کی فیسیلیٹیشن کا فقدان ہے بڑے پیمانے پر, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہاں پہ کرنا ناممکن ہے, لیکن
फिर भी यहाँ पे की जा रही है। बड़ी खुश आइंदी है, लोग बड़ा खुश होते हैं। और ये अगर आपको मनाजर दिखाए जाएं तो मेन ज़ियारत आप कर सकते हैं दरसगाह पीर बोरल शाह के हवाले से, और ज़ाहिरीन के लिए ये लाजमी है। आइए अगर ये भी थोड़े से मनाजर अगर अंदर के दिखाए जाएं। नाज़रीन, इस वक्त मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारे ज़ाहिरीन हैं, जो इस दरसगाह के ज़ाहिरीन हैं, उन्हें अंदर के नज़ारे वो भी करवाए जाएं। ज़ाहिरीन के लिए स्पेशली तौर पर मैं इंटर हो रहा हूँ, और आइए आपको अंदर का नज़ारा करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध के इलाके खैरपुर मेरस में, और साथ अगर आपको दरगाह के हवाले से बताया जाए तो दरगाह बोरल शरीफ में मैं मौजूद हूँ। और मेरे साथ जो जुमा मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानेंगे कि एक तो दरगाह की जो तज़य्युन और आराइश की जा रही है और बाबा नवाज विस्त्रो की तरफ से, और साथ जिस तरह के वेलफेयर के वो काम काज कर रहे हैं, इस हवाले से मैं लाजमी आपसे जानना चाहूँगा कि कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं आप, और जिस तरह की खस्ता हाली है इस इलाके की, उसमें जो बाबा नवाज विस्त्रो अपनी तरफ से जो वेलफेयर के काम काज कर रहे हैं और जितने भी काम काज हो रहे हैं, उनसे आप कितने मुतमईन हैं? क्योंकि आप वो शख्सियात हैं कि जो एक बड़े लेवल पर यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं या मॉनिटर करते हैं, तो कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं उनसे, और जितनी आपके लिए कामकाज वो कर रहे हैं, आप उनके हवाले से क्या कहेंगे? वो रहायशी मुसाफिरों के लिए, लेडीज़ के लिए और मर्दों के लिए अलहदा बनवाई, वो नहीं बनवाई, और अपने अपने जेब से उसने खर्चा किया, उसने खुद की चैरिटी की उसने। और इधर तकरीबन 20-25 गांव हैं जिनको ईद जनाजा गाह की कोई सहूलत नहीं है। वो उन्होंने तकरीबन 1 एकड़ में जनाजा गाह बनाया है, ईदगाह और जनाजा गाह, वो भी दरगाह के साथ ही है। वो बनाया, दरगाह को चौदीवारी दिलाई और कब्रिस्तान का काम करवाया। उसमें बड़े बड़े खड्डे थे, मिट्टी की ज़रूरत थी, वो डलवाई। और उन्होंने जो जो काम फलाई किए हैं, अल्लाह उसको सलामत शादो आबाद रखे। उनने तकरीबन 5-7 करोड़ की ये डेवलप करवाई है। ये अपने तरफ से ना किसी एमएनए ने करवाई है, ना किसी एमपीए ने करवाई, ना किसी सरकारी बंदे ने, ना कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने करवाई, ये उसने खुद करवाई है, अपने घर से करवाई है। अच्छा, मैं ये भी आपसे पूछूंगा कि यहाँ के जो एमएनए हैं, उनके हवाले से अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो रोड से आए हैं तो उससे पता चलता है कि कामकाज बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, तो आप क्या उनसे तो कुछ उम्मीदें आपकी नहीं हैं? क्योंकि यहाँ पे जिस तरह लोगों से पहले भी मैंने पूछा तो बड़े मायूस से हैं, तो जो बाबा नवाज, उनसे आपकी कितनी उम्मीदें हैं, और क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो मज़ीद कामकाज हैं वो अगर उन हवाले से डिस्कस किया जाए तो वो भी बड़े अहम हैं? और ये भी कहा जाए तो लाजमी तौर पर मैं कहूँगा कि जिस तरह हॉस्पिटल की सहूलियात हैं वो भी नापैद हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के हवाले से देखा जाए तो वो भी बिल्कुल भी सहूलियात नहीं हैं, और बड़े पैमाने पर यहाँ मौजूद हैं। इन तमाम तर चीज़ों के होते हुए आप क्या समझते हैं कि कितनी उम्मीदें हैं बाबा नवाज विस्त्रो से आपकी? उससे तो बाबा नवाज विस्त्रो ने जो काम किया है, ना तो एमएनए ने आज तक किया है, ना एमपीए ने किया है, न कोई डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने किया है, उसने खुद किया है। अब उसने ये देख के, इलाके के हालात देख के, कि ना इधर कोई अस्पताल की सहूलत है, न एजुकेशन की कोई सहूलत है, ये 20-25 गांव है, कोई स्कूल ना बच्चों का स्कूल है, न लेडीज़ स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, न लेडीज़ का ही कोई स्कूल है बच्चों का। तो उन्होंने अब वो कोशिश ली है कि मैं स्कूल बनवाऊँ बच्चों के लिए, और हॉस्पिटल बनवाऊँ अपने उस जो इलाके में। वो जो काम एमएनए एमपी का वो करता है। एमएनए एमपी का तो हम वोट देते हैं। आप जो रोड देखा, ये 20 साल के बाद बन रहा है, फिर भी वो जो बन रहा है वो आपने देखा होगा, इसी रोड से आप आए हैं, वो 1 साल गुजर गया है, कहीं बन रहा है कहीं नहीं बन रहा है। जो बन रहा है वो ना बनने के काबिल है। जो आम आवाम है उसके लिए क्या पैगाम रखेंगे, और क्या उम्मीदें हैं? डेफिनेटली उन सब लोगों को आप साथ लेकर चलेंगे तभी सारी चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे बुनियादी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, लोगों के बुनियादी जो हुकूक हैं, वो लोग उन तमाम चीज़ों से महरूम नज़र आते हैं। बस वो तो उम्मीद ही है कि ये बाबा नवाज है, अगर वो एक्शन लेगा, अभी अल्लाह पाक ने उसमें सलाहियत रखी हुई है, अल्लाह पाक ने उसको किसी फोरम पे बिठाया है, अगर वो ही बंदा है कोशिश करेगा तो ये हो सकेंगी।
उसके क्वेश्चन है। बाकी MNA MP को तो हम वोट तो देते हैं, उनको ही देते हैं, लेकिन वोट लेके वो तो फिर नज़र भी नहीं आती हैं। तो हम आपसे वोट लिया है, कोई आपका फलाई काम करें, कोई अस्पताल बनाए, कोई स्कूल बनाए, कोई रास्ता बनाए, कोई सड़क बनाए, कोई दरगाह पे खर्च करें खुदा वास्ते, वो भी नहीं करेंगे, वो अपने जेब भरते हैं बस। के टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, ओके, थैंक यू। नाज़रीन, आपको बताएं कि खैरपुर मीरस का ये इलाका है और दरगाह पीर बोरल शाह के अंदर हम मौजूद हैं। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ये इस साइड, ये जो मेरी साइड है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मस्जिद बनी है, और साथ ये भी आपको बताता चलूं कि यहाँ पे डिफरेंट जो एरिया है वो मुख्तस किया गया है। एक एरिया ख़वातीन के लिए वो उस साइड पे, और ये जो अकब में देख सकते हैं ये मनाज़र हैं जो मेल हज़रात, मर्द हज़रात के लिए मुख्तस किया गया है। मेरे साथ जो साथी मौजूद हैं, मोतबर शख्सियात हैं सारी ही इस गांव की, और बड़े पैमाने पर बहुत सारे गांव लगते हैं। तो मैं इनसे लाजमी तौर पर जानना चाहूँगा कि जिस तरह की सहूलियात, जो फैसिलिटेशन ज़ाहिरीन के लिए यहाँ पे दी जाती हैं या दी जा रही हैं बाबा नवाज़ विस्तरों की जानिब से, आप कितने मुतमईन हैं, और मज़ीद इसकी तज़य्युन और आराइश के लिए मकामी लोग कितना आप फैसिलिटेट करेंगे और कितना सराहेंगे या कितना मिलजुल कर काम करेंगे कि ये कलेक्टिव वर्क होता है, या आप मिलजुल कर ही काम करेंगे तभी ये मुमकिन होता है, उसके बगैर मुमकिन नहीं होता। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लेकिन ये सबसे ये बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बाबा नवाज़ विस्तरो है उसने जो करके दिखाया वो किसी ने MNA MP ने नहीं किया। तो बाकी जिस तरह पसमानदगी है बड़े पैमाने पर यहाँ पे मैंने देखी, ना यहाँ पे स्कूल कॉलेज उस सतह के, ना यहाँ पे हॉस्पिटल, बीमारियाँ बड़े पैमाने पर मौजूद, पानी की किल्लत है, पानी उस हवाले से किल्लत है, आप ये कह सकते हैं कि साफ़ और शफ़ाफ पानी आपको नहीं मिल सकता। उस बुनियाद पर कितना पुरुमीद हैं कि बाबा नवाज़ विस्तरो आपका ये काम काज करेंगे, या कोई MNA MPA उससे आपने उम्मीद लगाई हुई है? चलो MNA में उम्मीद हमारी नहीं है, और फिर भी बाबा नवाज़ विस्तरो में उम्मीद है, इंशाल्लाह वो करके दिखाएगा। जो MNA MP ने नहीं किया वो भाई मोहम्मद नवाज़ करके दिखाएगा, बाबा मोहम्मद नवाज़ करके दिखाएगा। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे उस यूथ के लिए, कोई ऐसा पैगाम जो आप स्पेशली तौर पर देना चाहें? गांव के जितने लोग इसको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है कि कैसे वो मिलजुल कर आगे बढ़ें जिससे आप तमाम तर चीज़ें कवर कर सकते हैं? इंशाल्लाह हम बाबा नवाज़ विस्तरो के साथ हैं, वो इंशाल्लाह करके दिखाएगा। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है वो करके दिखाएगा। हाँ, मज़ीद जो नौजवान हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं और उनका क्या कहना है, और ख़ास करके ये जो दरगाह है और जो ईदगाह बनाई गई है, ये बड़े पैमाने पर काम है और यकीनन इन्हें सराहा भी जाना चाहिए। कितना पुरुमीद हैं कि बाकी कितने काम हैं जो आपके होने वाले हैं, जो करवा सकते हैं, और बाबा नवाज़ विस्तरों की आप किस तरह सपोर्ट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान, अर्ज यही है कि भाई नवाज साहब ने जो भी काम किया है, बाबा नवाज ने, हम उनसे बहुत खुश हैं। हमारे गांव में इतनी बीमारियां फैली हुई है, जैसे हेपेटाइटिस C है, हेपेटाइटिस B है, और मेट है, जिसको इंग्लिश में मेट कहते हैं, उर्दू में उसको सिंधी में कैसर कहते हैं। वो भी बीमारियां फैल गई है सिर्फ पानी की वजह से। हमने बाबा नवाज को बोला है कि पानी का हमें जो है सिस्टम सही करके दियो, करवा के दियो, इसका प्लान लगवा के दियो, फिल्टर पानी हो जाएगा, साफ़ पानी हो जाएगा, इंशाअल्लाह हमारे गांव की काफ़ी जानें बच जाएंगी। अच्छा, इसमें मैं आपसे लाजमी पूछूंगा, ये बताइएगा कि गांव के जो लोग हैं, क्योंकि ये कोई गांव छोटा नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग बसते हैं, उनके लिए जब एक कलेक्टिव काम होता है या इज्तिमाई काम जिसे कहते हैं वो होता है, तो उसमें आप तमाम लोग गांव के सपोर्ट करें मिलके ऐसी शख्सियात को कि जो आपके लिए काम काज कर सकें, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल हम उसकी सपोर्ट करेंगे, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। उसने जो भी काम करवाया इधर दरगाह फिरल पूरल बादशाह पे, हम मुतमईन हैं, बिल्कुल 100% मुतमईन है। ना कोई MNA आया है, ना कोई MP आया है, ये सारा काम भाई नहीं करवाया है। आप उनको डेफिनेटली कोई इस हवाले से कोई एहतजाज डेफिनेटली बड़े पैमाने पर आप कर सकते हैं, रोड ब्लॉक करके, क्योंकि वो यहाँ जब आते हैं तो मेनली जितने भी एरियाज़ हैं आप उनके हवाले से बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं ताकि एक बड़ी सतह पर पहुँच सके। इस हवाले से आप जो बाबा नवाज़ विस्तरों हैं उनके साथ कितना सपोर्ट करेंगे? हम उनके साथ इकट्ठे हैं, सपोर्ट हम बिल्कुल करेंगे। बाकी लोग रोडों पे कम निकलते हैं, इतनी महंगाई बढ़ गई है, जो वो बेचारे यही बोलते हैं कि हम हंगामा करें या अपने पेट की पूजा करें। सर, मैं आपसे इस हवाले से पूछूंगा, आप थोड़ा सा बताइएगा कि सोशल मीडिया का दौर है, आज कोई भी आवाज़ उठाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता
تو آپ لوگ آخر کیوں نہیں آواز اٹھا رہے؟ اتنی پسماندگی ہے اس تمام تر سچویشن؟ نہیں پہلے تو ہمارا کوئی جو ہے نا ایسے سمجھو کوئی بڑا نہیں تھا. ابھی بابا نواز آیا ہے, ہم اس کے جو ہے نا ساتھ ہیں. اب جیسے یہ کہے گا, کسی کے خلاف احتجاج کہے گا, جو بھی کہے گا ہم اس کے ساتھ ہیں. پہلے تو کوئی نہیں تھا نا, ابھی ہمارے ساتھ ہے یہ بھائی, تو ہم اس کے ساتھ جو بھی کہے گا ہم کریں گے. ہمارا بہت سارا کام بابا نواز نے کیا ہے. یہ جو بڑا سا یہ بنایا ہے جو یہ جنازہ کا عیدگاہ نا, اور درگاہ پہ جو کام کیا ہے, پوری پس منظر ہے جو بھی ہے, یہ بہت مطمئن ہے بابا نواز میں. نہیں تو کیا کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہاسپٹل کی سچویشن, ہاسپٹل ڈیفینیٹلی نہیں ہے آپ کے لیے, تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بابا نواز بسترو کے آپ کو اگر انہیں زمین چاہیے ہوتی ہے, آپ گاؤں والے اس حوالے سے سپورٹ کریں گے؟ کریں گے, بالکل سپورٹ کریں گے. جو ہمارے جو بھی کہے گا ہم سپورٹ کریں گے. ہمیں اسپتال کی بہت ضرورت ہے, ادھر بہت ضرورت ہے, بڑی تکلیف ہے ہمیں اسپتال کی, اور تعلیم کی بہت ضرورت ہے. ادھر ہائی اسکول نہیں ہے, ادھر کالج نہیں ہے, ادھر پورے ایریا میں کالج نہیں ہے, ہمیں بہت دور جانا پڑتا ہے. اچھا, بنیادی حقوق کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پہ آپ جو پانی پیتے ہیں وہ بھی ایسا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاف نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر بیماریاں پھیل رہی ہیں. ناظرین, میں آپ کو اسپیشلی یہ بتا رہا ہوں اس ایریا کے حوالے سے. اب سچویشن ایسی ہے, یہ تمام لوگ اسی وجہ سے یہاں پہ اکٹھے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے بنیادی حقوق ملیں, لیکن یہاں کے جو MNA ہیں وہ اس حوالے سے بالکل کام نہیں کر رہے, اور ان لوگوں کی سنوائی بالکل نہیں ہو رہی. اسی پر یہ اپنا موقف دے رہے ہیں, اور جو بابا نواز بسترو کے حوالے سے تمام تر چیزیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جو عیدگاہ کے حوالے سے جو ابھی درگاہ بنائی گئی ہے, ساتھ جو غمی خوشی کے موقع کے لیے اتنی بڑی انہوں نے جگہ بنائی ہے, میرے خیال میں آگے بھی یہ بہت کام کر سکتے ہیں. لیکن آپ جتنے بھی گاؤں والے ہیں, میں آپ سے اسپیشلی طور پر یہ بھی کہوں گا کہ آپ تمام لوگ ان کی سپورٹ بنیں, آپ ان کو اس حوالے سے سپورٹ کریں, کیونکہ میں ان کا ویژن دیکھ رہا تھا. رات کو بھی مطلب کہ اس حوالے سے چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں. یہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کے لیے ہاسپٹل لے کے آنا چاہ رہا ہوں. بہت بڑے پیمانے پر ان کی ایک سوچ ہے. آپ کی یہ سوچ اور خاص کر کے آپ کے کام تبھی ممکن ہو سکیں گے جب آپ تمام لوگ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. میں یہی امید رکھتا ہوں تاکہ ہم نیکسٹ وزٹ کریں تو آپ کا یہاں پہ ہاسپٹل ہو اور آپ کو دور دراز علاقوں میں نہ جانا پڑے. میری آپ سے یہی امیدیں ہیں. آپ تمام لوگ ان کا سپورٹ بھی کریں. ڈیفینیٹلی آپ کی سپورٹ سے ساری چیزیں ممکن ہیں. لازمی طور پر یہ کیجیے گا. یہ میری آواز ہے سندھ کے اس ایریا سے. آپ تمام لوگوں کے لیے بہت ساری نیک خواہشات. خوش رہیں اور اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں, تبھی آپ یہ جنگ جیت سکتے ہیں. ناظرین, آپ کو بتائیں کہ درگاہ پیر بورل شاہ کے باہر میں موجود ہوں. مین آفس ہے بابا نواز بسترو کا, جن کے حوالے سے ہم نے بڑا سنا اور لوگوں نے بڑی ان کی تعریف بھی کی, اور ڈیفینیٹلی وہ ایک بڑا کام کر رہے ہیں. آئیے اسپیشلی طور پر میں ان سے آپ کو ملواتا ہوں. آئیے ان کے آفس میں چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں سندھ میں, اور خیرپور میرس کا یہ علاقہ ہے, اور جہاں میں موجود ہوں اس سے پہلے میں نے انٹرو میں آپ کو تمام تر چیزیں بتا دی ہیں کہ عیدگاہ اور نمازہ گاہ میں اس وقت موجود ہوں. بڑے پیمانے پر یہ بڑی ایک اچھی جگہ انہوں نے بنائی ہے, اور اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ تمام تر چیزیں اس سے پہلے بھی میرے جو دیگر دوست احباب تھے اور یہاں پہ جو بڑے قائدین تھے اور جو معتبر شخصیات تھیں, ان سے ہم نے پوچھا تو سبھی نے بابا نواز بسترو کے حوالے سے ڈسکس کیا, اور انہوں نے کہا کہ جتنا بڑا کام ہے وہ سارا کا سارا بابا نواز بسترو یہاں پہ اپنی زیر قیادت کروا رہے ہیں, اور سب ویلفیئر کا کام وہی کر رہے ہیں. میں لازمی طور پر اس حوالے سے بڑا وہ ہوا کہ یہاں پہ MNA کچھ کام نہیں کر رہے, یہاں پہ MPA کچھ کام نہیں کر رہے. ایک بابا نواز بسترو اگر یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ ان سے کیوں نہ ملا جائے, اور ان سے ان کا حال احوال بھی پوچھا جائے, اور ساتھ ان کا ویژن پوچھا جائے کہ آگے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں انہی عوام کے لیے. اور یہی جو اتنے بڑے گاؤں ہیں, اتنا بڑا طبقہ جو موجود ہے, اس کے لیے آئیے میں ان کے ساتھ موجود ہوں, ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا حال احوال ہے, ساتھ وہ آگے کیا کرنے جاتے ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام احسن بھائی, بڑی مہربانی. سب سے پہلے تو شکریہ, آپ اتنا دور اسلام آباد سے چل کے خاص آئے ہیں, اس کے لیے شکریہ. سر جی, فرسٹ آف آل تو میں اسلام آباد سے چل کے آیا, لیکن آپ کا گاؤں دیکھا اور جو خستہ حالی یہاں پر میں نے دیکھی, یقین کریں کہ میں بہت مایوس ہوا. لیکن جب میں نے آ کے یہ عیدگاہ اور جنازہ گاہ یہاں پہ دیکھی, کیونکہ زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیزیں یہی ہوتی ہیں, ایک خوشی کا لمحہ ہوتا ہے, اور ایک جب آپ کی موت ہوتی ہے اس وقت اگر جنازہ پڑھنے کے لیے بھی جگہ نہ ہو تو ڈیفینیٹلی بہت پریشانی کی بات ہے. لیکن جس طرح آپ نے یہ جگہ بنائی, یقیناً پورے گاؤں والوں کے لیے
बहुत बड़े एक एजाज़ की बात ठहरे आप, और जिस तरह गांव वालों के लिए आप सोचते हैं, जिस तरह उनके लिए आप हर चीज़ पे लब्बैक कहते हैं, मैं आपको यकीनी तौर पर अपने तौर पर सत्ताइश पेश करता हूं कि यकीनन ये आपके काबिल सत्ताइश अमल है। एहसन भाई, मैं बस थोड़ा सा आपको इतना बता दूं, देखो 97 से हम तो निकले थे गांव से, उसके बाद फिर प्रॉपर तरीके से 99 में मैं समझो यहाँ से शिफ्ट हो चुका हूँ। तो जब उस टाइम हम गांव में थे, पढ़ते थे, तो यहाँ पे बड़ी सादगी थी। ये जो नई यूथ थी उस टाइम, हमारा जो पैनल था वो सारे बड़े एक शौक था, मस्जिद में जाते थे, मदरसे में जाते थे, फिर स्कूल में जाते थे, और सारे लोग इकट्ठे निकलते थे स्कूल के लिए। स्कूल हमारे से यहाँ हमारे गांव से कोई 2.5 किलोमीटर दूर है। अच्छा, ये सिर्फ एक गांव हमारा नहीं है विस्तरो, उसके साथ फिर आगे आता है हमारे साथ में लेफ्ट पे अबड़ो एक गांव है, फिर आगे नवाब अली मोहम्मद शेख साहब उनके गांव है, फिर उससे आगे वो रहे हैं, फिर कच्चे में ये आबादी यहाँ पे टोटल मिलाओ तो तकरीबन कोई 8-10 गांव बनते हैं। और जहाँ पे इस वक्त हम बैठे हुए हैं मौजूद, ये ईदगाह जो हमने बनाया, ये दरगाह, ये बीच है, ये तकरीबन कोई 6-7 गाँव के अंदर बीच है। और तो हम तो चले गए थे गाँव से, तो अब जब दोबारा हमारी वापसी है, कोई तकरीबन 2000 मेरे ख्याल 21-22 को तवज्जो दी मैंने। तो इसके बीच में चलो आते थे, बहुत से मामले होते थे, ज़ाहिर है गाँव है तो आते हैं, तो यहाँ भी ज़ाहिर घर है, सिस्टम है, ज़मीन है, तो आना पड़ता है। अच्छा, इस हवाले से आपसे जानूंगा कि आपके अंदर ये ख्याल कैसे आया। डेफिनेटली आप तो इस्लामाबाद की एक लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, मतलब कि आपके बच्चे वहाँ मौजूद हैं, सारी चीज़ें वहाँ मौजूद, तो आपने गांव वालों के लिए कैसे सोचा कि उनके लिए भी कोई ईदगाह होनी चाहिए, कोई नमाज़गाह होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके अंदर कैसे आईं? असल में 2018 में मेरे ख्याल 19 के आखिर मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, और जब वालदा को हम इस्लामाबाद से गांव में लेके आए तो यहाँ नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे नमाज ऐसे पढ़ते हैं कि खेतों में, ज़मीन में, तो कोई ज़मीन गीली है, किसी में पानी है, तो नमाज पढ़ने के लिए जब हम गए तो कुछ और भी हमारे आए थे दोस्त, और नमाज पढ़ने के लिए गए तो वहाँ पे गीला था सारा कुछ। फिर मैंने ख्याल ये किया कि वालदा के नाम पे, मैंने अपनी वालदा के लिए किया है, मैंने मेरे ख्याल में खुदा की खातिर वालदा के लिए किया है, मैंने इन गाँव के वालों के लिए या इन लोगों के लिए नहीं, मैंने अपनी वालदा का सोच के वो ज़हन बनाया कि यार मैं वालदा के खातिर ऐसा कोई सवाब करूँ जो मेरी वालदा साले सवाब। मैंने कहा वो कर लेते हैं। फिर मैंने ये फैसला किया कि कोई हम यहाँ ईदगाह बनाते हैं, तो मेरा जो गाँव है उसके करीब करीब जो ज़मीन है कहीं नहीं है, मतलब इतनी ज़मीन नहीं है कि जहाँ पे हम। उसके बाद उससे थोड़ा हम आगे है तो वहाँ भी ज़मीन में प्रॉब्लम था, सैलाब है। अच्छा, वहाँ भी ज़मीन इतनी नहीं बन रही थी कोई। फिर मेरे ख्याल आया कि हम ये दरगाह है जहाँ पे दफनाया है वालदा को, तो यहाँ क्यों ना हम बनाएं और सबका फ़ायदा हो। सिर्फ ये मेरे गांव वाले का नहीं भाई, जितने यहाँ गांव हैं, जो भी लोग हैं, सबका फ़ायदा हो। सिर्फ जनाजा नमाज के लिए नहीं, ईदगाह के लिए, क्योंकि 50 साल पहले ईद हम सारे मिलके यहाँ दरगाह पे पढ़ते थे। ये दरगाह, इसकी बड़ी तारीख़ है। तो फिर हमने ये फैसला किया कि हम ईदगाह बनाते हैं। तो जब ईदगाह का काम शुरू किया, मेरे ख्याल में 2020, 21, 22 तो ये सारी चीज़ें चलती रही। प्रॉपर इसका काम चला है, कोई 2.5 साल हो चुके हैं अभी हमें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल कर दिया। फिर मैंने कहा कि क्यों ना हम कब्रिस्तान में मतलब इसका काम करें। फिर हमने उसमें मट्टी डाली, सारी कब्रिस्तान को 4 दीवारी लगाई। उसके साथ साथ अब फिर मैंने देखा कि लेडीज़ जो आती है वो कहाँ बैठती है, लेडीज़ हॉल बनाए, और उसके साथ फिर जो मर्दों के लिए अलग एक पोर्शन है उसको बनाया। फिर वो मस्जिद छोटी थी, हमने उसको मस्जिद को बड़ा करके बनाया। ऐसा नहीं है कि अभी काम ख़त्म हो गया, अभी भी है, क्योंकि कब्रिस्तान की दूसरी साइड ये हमने राइट का काम किया है, लेफ्ट वाली साइड तो अभी भी जंगल है, अभी बहुत सी चीज़ें हमने काम करना है। तो ये सारा जो काम किया ये हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी वालदा, अपने सवाब के खातिर किया है, ना किसी पे एहसान है, ना कोई चीज़ें। इसी गाँव से मैं गया हूँ, और इस गांव में जब उस दौर हम थे 2000 यानी 99 की बात कर रहा हूँ, तो एजुकेशन बड़ी ज़बरदस्त थी। हम 5 क्लास में पढ़ते थे, 6 में चले गए अहमदपुर में, तो बड़ा अच्छा था निज़ाम। अब जब हम दोबारा उस तरफ तवज्जो दी तो ना कोई नहीं पढ़ता। आप मेरे गांव का माहौल अभी आपने देख लिया है, सारा गए थे, पुल देख लिया, वहाँ के लोगों की सोच क्या है। वहाँ तकरीबन 99% बच्चे नहीं पढ़ते हैं, और जो उनके माँ बाप हैं वो उनको परवाह नहीं है, पढ़े ना पढ़े, खैर है। वो कहते हैं मजदूरी करके ले आएगा, शाम को 5 बेटे हैं, मजदूरी देते हैं, वो जेब में रख लेते हैं, खुश हैं। उनका मुस्तकबिल क्या है, कोई परवाह नहीं। ना स्कूल है, 5 क्लास का जो स्कूल था जिसमें हम पढ़ते थे उसमें भी कोई जो टीचर हैं, जो मास्टर है अभी, वो कोई 5-6 आर्डर हैं, 8-10 बच्चे हैं, बाकी है नहीं। गेप पहले 600 बच्चे होते थे, नहीं है, वो वैसे खाली पड़े हुए हैं।
وہ ختم. اس کے بعد لیڈیز کا ایک بچیوں کا اسکول تھا, وہ بند پڑا ہے, کسی نے گھر کر لیا ہے, وہاں کی ایجوکیشن ختم. پھر ہیلتھ, یعنی اگر کوئی فرض کرو کسی کا کوئی ایمرجنسی کیس ہے, کوئی اس کو کیا کہتے ہیں جب بچہ ڈلیوری وغیرہ, تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, ان کو خیرپور جانا پڑتا ہے. خیرپور یہاں سے 20 کلومیٹر ہے, ویسے وہ 20 کلومیٹر 150 کلومیٹر کے برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ روڈ رستے آپ نے دیکھا ہے, مطلب 2 سال سے چونا لگا ہے, کہ کس نے لگایا ہے. اچھا ہم کس کو کہیں, سارے لوگوں کو. اچھا ناظرین, اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ بابا نواز وسترو کے نام سے جانے جانے والے یہاں پہ میں آپ کو آپ بیتی داستان ان کی سنا رہا ہوں. ساتھ میں اس حوالے سے بھی لازمی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ لوگوں کے تاثرات جو میں نے سنے, لوگ بڑے پیمانے پر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نہ ایم این اے ہمیں پوچھتا ہے اور نہ کوئی ایم پی اے. ایم این اے کی تو بات ہی یہاں پہ نہیں کی جاتی, یہاں پہ جتنی بھی بات کی گئی وہ بابا نواز وسترو کے حوالے سے کی گئی. تو میں ان سے لازمی اس طور پر جانوں گا کہ کیا آپ کا کوئی سیاست میں آنے کا امکان ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر اتنے بڑے گاؤں کی تمام تر چیزیں بنیادی حقوق کے حوالے سے اگر آپ بات بھی کرتے ہیں, بجلی کے منصوبے ہوں وہ آپ لے کر آتے ہیں, عیدگاہ نوازہ گاہ وہ آپ بنواتے ہیں, پانی کے منصوبے ہوں وہ اس کے لیے آپ کام کرتے ہیں, کیڈٹ کالج کے حوالے سے بات کی جائے وہ اسکول یونیورسٹیز کے حوالے سے, اور ایون کیونکہ اس حوالے سے میں سن رہا تھا یہاں پہ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ ان فیوچر کوئی ہاسپٹل یہاں پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے بھی آپ کو زمین درکار ہے. تو میں ڈیفینیٹلی لوگوں کی بڑی توقعات ہیں آپ سے, تو کیا آپ کا کوئی ہے ایسا پلان فیوچر میں پالیٹکس میں آنے کا؟ دیکھو احسن, مجھے ایک بڑا افسوس ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں نا, جو گاؤں والے ہیں, دیکھو ہمیں کوئی سیاست کا اگر آپ کریں تو مجھے کوئی ایسا شوق نہیں ہے بھائی, اور سیاست سے اچھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, اس سے بہت زیادہ دیا ہے. مجھے سیاسی کا کوئی شوق نہیں ہے, لیکن لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں بڑا دل جو ہے نا وہ زخم آتا ہے دل. اچھا پھر مر کے ادھر ہی آنا ہے. بہت سے ہمارے گاؤں کے سارے جتنے بھی ہیں, کوئی کرنل بنا, کوئی کیا بنا, کوئی آڈٹ آفیسر بنا, کوئی پتہ نہیں کیا کیا. اچھا بہت سے ریٹائر ہو گئے, پولیس والے بنے, میرے بھانجے ہیں اتنے, کوئی 100-150 بھانجے ہیں, تو وہ سارے ریٹائر ہو گئے یا پھر رہے, اور پھر مر جاتے ہیں, ادھر دفناتے ہیں, ادھر پانی وہی حالت ہے. تو میں اس چیز کو, اور رہا سوال کہ اسکول جو ہے ہمارے پاس میٹرک اسکول نہیں ہے, تو میں نے اسکول لے کے آنا ہے انشاءاللہ, تو اس گاؤں میں کریں گے. اور ہاسپٹل کا بھی کوئی چھوٹا میں کرتا ہوں, لیکن اس کے لیے پرابلم یہ ہے کہ مجھے زمین چاہیے. لیکن ہمارے گاؤں والے جو زمین ہے وہ بھائی جو زمین چاہیے جو لوکیشن پہ, وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک تو یہ, اگر دیتے ہیں تو ان کو نہیں پرواہ, وہ سمجھتے ہیں شاید کہ یہ زمین کوئی پتہ نہیں یہاں سے کوئی فیکٹری شیکٹری لگے گی, تو یہ الگ ایک الجھن ہے. اس کے لیے میں مایوس ہوں, پیچھے جو اگلی نسل ہے اس کے لیے پریشان ہوں. مجھے کوئی شوق نہیں ہے, میری فیملی میرا سسٹم سارا یہاں نہیں ہے, میرے تو یہاں کوئی بچے سے نہیں پڑھتے, لیکن ان لوگوں کے لیے سوچ رہا ہوں. آپ نے دیکھا جب آپ انٹری کرتے ہیں, یہ گوٹ ہے, کوئی 800 گھر ہیں, 3000 4000 5000 ان کے وانٹ ہیں, اور جب انٹری کرتے ہیں تو اس کا پل ٹوٹا ہوا ہے. ہم سب سے پہلے ہماری انٹری خراب ہے, مطلب ہمارے حال یہ ہے کہ انٹری خراب ہے. پھر آپ نے دیکھا پل سے آگے ماحول دیکھ لیا کہ ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چائے پیتے ہیں. اس کے بعد چھوٹے بچے فلمیں لگے ہوئے ہیں اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں. وہ لحاظ, وہ اخلاق, وہ ادب جو میں چھوڑ کے گیا تھا وہ ختم ہو گیا. اچھا سر جی, میں نے واقعی میں بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی. میں اس حوالے سے بھی یاد کر رہا تھا کہ ارطغرل غازی کا میں نے ڈرامہ دیکھا, وہ پتہ نہیں 18 سینچری کا تھا. یقین جانے کہ اس کی وہ والی چیزیں یہاں پہ مجھے یاد آ رہی تھیں کہ سب کچا. ایون آپ بازار دیکھیں وہ کچے, ہوٹلز کچے, ابھی تک وہ پل کچا, مینس بالکل بننے کا تو کوئی امید ہی ظاہر نہیں ہو رہی. تو میں اس حوالے سے آپ سے اس حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی ایم این اے صاحب یہاں کے جو ہیں ان سے آپ کی کوئی ملاقات متوقع ہے اس حوالے سے کہ آپ کوئی ان کے ساتھ مل کر یا کوئی آگے پیش رفت کریں گے؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی کام تو ان کا بنتا ہے جنہوں نے یہاں سے لوگوں سے ووٹ لیا بڑے پیمانے پر, اس وقت نعرے بھی لگوائے, بہت امیدیں بھی دلوائیں. اس تناظر میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو احسن, میں شروع سے لے کے میں سیاست کے خلاف ہوں, شروع سے لے کے سیاسی معاملے سے میں بالکل دور ہوں. جو ایم این اے ہمارے, مجھے نہیں پتا اس کا مکمل کیا نام ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں جو لوگ جو ان کے پیچھے ہیں انہوں نے سارا نظام تباہ کیا. یہ پیپلز پارٹی دیکھو, آصف علی زرداری سے لے کے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو موجودہ ہیں, اس نے تو قبر میں جب وہ جائے گا اسے پوچھ پاچھ ہوگی, تو اس نے لوگ رکھے ہیں, وہ تو خود تو نہیں کرتا کوئی چیزیں. اس کے نیچے جو ٹیم بنائی گئی ہے, جو سندھ سے لے کے یہاں تک آپ نے دیکھا نظام سارا, تو یہ سارے نظام جو آئے ہوئے, تو یہ غلطیاں ہمارے نمائندگان کی ہیں کہ ہمارے صحیح ایم این اے اور صحیح لوگ ہو.
और मेरा कोई ऐसा ताल्लुकात नहीं है उनके साथ, कोई उठना बैठना नहीं है। ना मैं इसी सियासी पैनल में मैं ये भी नहीं कहता लोगों का वोट किसको दो ना दो, भाई ये आपका अपना, मेरा एक अपना एक फैसला है, मेरी एक अपनी एक आवाज़ है, एक मेरे दिल है कि मैं चाहता हूँ कि इन लोगों के लिए कुछ करूँ। तो मुझे ये एक दिल से मैं काम करना चाहता हूँ। तो बाकी जितने भी हमारे लोग जितने सारे वो हैं क्या करते हैं कि उनको फर्क भी नहीं पड़ता। अगर आप बात करें ना, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है पीपल्स पार्टी ने, इनको ऐसे ट्रक के बदले पीछे लगाया है कि हर बंदे के पास पैसे आते हैं, 10,000 5,000 तिणक करके मैसेज आता है। तो पुलिस वाला हो, मास्टर हो, कोई भी हो, उन्होंने ऐसा फंसाया है इनको, इनसे हेल्थ छीन ली, एजुकेशन छीन ली, ऐसा इनको घुमाया है उन्होंने कि ये जिंदगी भर नहीं निकल सकते और ये सारे खुश हैं। अच्छा, कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम है, उसकी बीवी बच्चे या जो भी उनको पैसे मिलते हैं, वो हर बंदा इंतजार में है कि पैसे कब आएंगे। 10,000 5,000 के चक्कर में लोग लाइनें लगा के खड़े हो जाते हैं कि पैसे मिलेंगे। 10,000 15,000 महीने में तुम्हें मिलेंगे, इसमें क्या बनेगा। अच्छा, पीछे जो हमारे बच्चे हैं उनका जो मुस्तकबिल है, किसी को नहीं परवाह कि यार ये आज पढ़ेगा कल सीएसएस करेगा ऑफिसर बनेगा। ये सीएसएस क्या है इनको नहीं पता, ऑफिसर बनेगा इसको कुछ नहीं पता। नौकरी चाहिए नायब कासिद की, कौन सी नौकरी चाहिए, नायब कासिद क्लर्क, उनके दिमाग में डाला गया है और बैठे बैठे आर्डर मिलते थे। खैर वो दौर भी चला गया। तो आज सोशल मीडिया का दौर है, आज इतनी बड़ी एक्टिविटी बढ़ चुकी है हर बंदे की। अब वो सारे पाकिस्तान में सारे लोग एक्टिव हैं, सारी चीजें, हमारा गांव उतना ही पीछे जा रहा है। आप जहां भी जाएं आपको उनके लोग मिलेंगे, बड़े एक्टिव पढ़े लिखे होंगे। हमारे गांव में भी चंद लोग निकले हुए, जो निकले हुए हैं वो अपने लिए, उन्होंने अपनी जात के लिए करना है बस, क्यों कुछ नहीं करना। तो मेरा दिल करता है कि यार मैं इनके लिए कुछ करूं। ना मुझे इनसे कोई वोट चाहिए, ना एमएनए बनना है, ना मुझे ऐसी कोई चीज कर रही है कि भाई तुम लोग पैसे दो मैं फंडिंग करो, कोई ऐसा कोई खोज नहीं है। मैं बगैर किसी मुफाद के, खुदा की खातिर, और ये मेरा दिल करता है कि मैं कुछ इनके लिए करूं। मुझे किसी में कोई लालच, कोई चीज नहीं है। अच्छा, आखिर में इस हवाले से पूछूंगा कि जो खैरपुर मिरस है, इसकी जितनी आवाम है और ख़ास करके जितने गांव लगते हैं, उनके लिए आपका क्या कोई पैगाम है? देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने घर को सेट करूँ, मैं अपने गांव को सेट करूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक सैंपल दे रहा हूँ, आज मैं हूँ कल कोई और होगा। जब इतने अरसे में एक मैं निकला हूँ ना, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं एक जुनून, एक उनको एक उस जहालत से निकालना चाहता हूँ कि वो जागें, वो सब कुछ हो सकता है। हम अगर हम खुद मिलके सारे काम कर सकते हैं तो हो सकता है। हमने एक और चीज भी है कि गांव के अंदर भाई लाइट, यही हमारे एमएनए पता नहीं कितने गुजरे, कौन है क्या मुझे नहीं पता। मैं किसी के खिलाफ इसलिए नहीं बात करता कि मैं उन्हें जानता ही नहीं हूँ। कभी उन्होंने मुझे किसी ने कहा नहीं है वोट दे दो, जब ना वोट देते हैं ना जानता हूँ। ये सबको पता है कि यहाँ कितनी करप्शन है, ये क्या करते हैं। रोड बना हुआ है पिछले 2 साल से, अगर ये सारा काम कोई हमारे हाथ से तो हम तो ऐसा कर देते कि वीआईपी इस्लामाबाद दिखा देते हमको, इसको इस्लामाबाद। लेकिन ये सारे पैनल हैं, एमएनए भी उनके, ठेकेदार भी उनके, बंदे उनके, हमारे गांव में जो लोग हैं वो भी उनके, ये सारे मिले हुए हैं। आप इसको सुधार नहीं ला सकते हो। हमने अपने गांव में ये किया कि लाइट, बिजली जो है वो जो उनके कनेक्शन पोल पीएमटी जो थी वो भी 100 साल से 50 साल से 60 साल से गिरी पड़ी है घरों के ऊपर, हमने पूरी सारी नहीं लगवा दी। फिर वो सारी लाइट हर घर में जाती है। जो बिजली के बिल हैं वो अलग बात है कि देते नहीं देते हैं, ठीक है, हमने वो कर दिया। इस ईदगाह दरगाह को लाइट लगवाई। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है मैं गैस भी लेके आऊंगा। लेकिन जितने भी लोग हैं, जो हमारे अड़ोस पड़ोस जितने भी गांव हैं, हमारा एक अपना काम है। मैं खुदा की खातिर जो चीजें कर रहा हूँ, एक शऊर पैदा कर रहा हूँ कि हमारी नई नस्ल, मुझे बड़ा मैं हैरान हूँ कि हम इस्लामाबाद में होते हैं, मैं कराची में था, लाहौर में था, हम तो पेशावर, मैंने सारा देखा है। मैं आपके इलाके में था, मैं बिल्कुल आज़ाद कश्मीर में रहा हूँ, मुजफ्फराबाद में रहा हूँ, मैं जगह रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि लोगों में बड़ा शौर, पढ़े लिखे लोग हैं और बड़े लोग मिल जाते हैं, अगर नहीं मिलते हमारे इस एरिया के नहीं मिलते हैं। तो ये खैरपुर तो भाई आबाद है, खैरपुर शहर आबाद है, पीरगोड आबाद है, आगे अहमदपुर, हम उसकी बात नहीं करें, हम उसके बकाया जो 10-11 गाँव हैं, 5-6 आगे, हम उनकी बात करते हैं। तो हम एक सैंपल बना रहे हैं। हमें कोई सियासत या उससे कोई फर्क नहीं, हम सारे हिम्मत करके सारी अपने काम करें, हमें उनकी परवाह है। ये पूरी पिछली नस्लें जो हैं वो खत्म हो गई हैं, खराब हो गई है, कोई चीज नहीं है। नाज़रीन, आपने आप बीती दास्तान सुनी जो जाने जाते हैं नाम से बाबा नवाज विस्तरों के हवाले से,
اور یقینی طور پر میں خود یہاں پہ جب آیا تو جو چیزیں انہوں نے کی ہیں یقینی طور پر قابل ستائش ہیں. میں انہیں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور ساتھ اس امید کے ساتھ کہ یہ جتنی عوام ہے، جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں گاؤں کے لوگ، یہ آگے بڑھنے کے لیے ان کی سپورٹ کریں گے، اور جس طرح یہ وفاق کے اندر موجود ہیں وہاں سے جتنے پروجیکٹ ہیں وہ بھی ان کے لیے لا سکتے ہیں. ایون انٹرنیشنل جو این جی اوز ہیں ان کے ذریعے سے بھی بہت سارے کام یہ ان کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ یہ لوگ ان کی سپورٹ کریں. سپورٹ اس بتا دوں کہ حالیہ کچھ دن پہلے نگران حکومت میں ایک این جی اوز کی طرف سے میں نے ایک پروجیکٹ لے کے آیا تھا، میں انجینئر وغیرہ ساری ٹیم لے کے آیا، تو ہم نے منی کالج یعنی پریپ سے لے کے 12 تک، اس میں یہ تھا کہ ان بچیوں کو جو بچے بچیاں دونوں کٹھے پڑھیں گی، این جی اوز کی طرف سے پیسے، ہاں جس کا باپ نہیں ہے، جس کی والدہ ہے، بچے پڑھ ہاں خواتین، تو وہ بین الدین کا سب پروگرام کے تحت وہ ایک پیکیج تھا، وہ بھی ہم نے کروایا، اپنی طرف سے کروایا. اور دوسری بات یہ کہ وہ میں یونیورسٹی یہاں کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے زمین چاہیے. اچھا میرا ایک ایمبیسڈر دوست ہے، انہوں نے کہا کہ میں کرا دیتا ہوں. خیر اچھا جب زمین چاہیے تو زمین جب میں لینے لگا تو جو زمین ایک کینال ہم جیسے اسلام آباد میں ایک کینال ہوتے ہیں وہ 20 لاکھ کی ہے، اس نے کہا 50 لاکھ لوں گا. اگر 8 کینال چاہیے تو 50 لاکھ سے حساب سے 4 کروڑ. وہ کہہ رہے ہیں اتنے ہمیں چاہیے، بچوں کا نہیں پرواہ کہ ہمارا نسل جو نہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں شاید کوئی یہ بڑا این جی او آیا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے عادی کر دیا ہے سب کو کہ یہ آپ کو پیسے ملتے ہر جگہ پہ. تو جب بھی آتے ہیں دے کے جاتے ہیں، ان سے کیا لے کے یہ نہیں پتا، 5-10 ہزار 3 ہزار 4 ہزار جو ان کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں نا، یہ اس میں خوش ہیں، ان کو اتنے ہی چاہیے کہ بس. اور وہ عادی ہو چکے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں. جو بھی پیپلز پارٹی کا ہے، میں نے جہاں بھی ہے ہمارا ہے کسی اور کا، جو بھی ہمارا ہے اس کو سوچنا چاہیے بھائی تم سب سے پہلے ہمیں گیس دو. گیس نہیں ہے، پچھلے 30 سالوں سے گیس دوسری جگہ احمد پور لگی ہوئی ہے اور گیس نہیں. یہ جتنے گاؤں ہیں سارے ووٹ دیتے ہیں، ان کو گیس دو. اچھا اس کے بعد ہیلتھ کا کوئی بھائی ہاسپٹل دے دیں، یہاں پہ ہائی اسکول دے دیں. حالانکہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہائی اسکول بہت آسان کام ہے بھائی. اسکول لے کے آنا یہاں کوئی بڑی بات نہیں ہے، انشاءاللہ میں لے کے آؤں گا. اور ہاسپٹل لے کے آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ یہ بھی پرابلم ہے کہ اگر آپ اچھا کام بھی کرو گے نا تو اس کے لیے بھی مسئلے ہے کہ میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں اپنے گاؤں والوں کو جتنے ہمارے یہ سمجھو یہ آپ کے فائدے والا ہے. وہ ہر بار اس پہ آتی ہے کہ شاید ہمیں کوئی پیسے ملتے ہیں، مطلب ہر چیز کے اوپر سے فنڈ آتا ہے، پیسے آتے ہیں، تو وہ بھی بیچارے. تو ہم کوشش کریں کہ ان کو جگائیں، ان کے لیے کچھ کریں، یہ ہماری کوشش ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ میں کام کر رہا ہوں. ناظرین یہ تمام تر چیزیں آپ نے سنی. میں سندھ میں موجود ہوں اور یقین کریں کہ اس ایریا کے حوالے سے جو بابا نواز وسترو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں میں انہیں سراہتا بھی ہوں، اور ساتھ اس حوالے سے امید رکھتا ہوں کہ یہ گاؤں کے لوگ جو ہیں جن کے لیے انہوں نے اپیل بھی رکھی کہ میرے ساتھ سپورٹ کریں، میں نہ کوئی کسی ایم این اے سے پیسے مانگتا ہوں، نہ کسی گورنمنٹ سے پیسے مانگتا ہوں. یقینی طور پر یہ اگر اسی طرح کام کاج جاری رکھیں اور لوگ اگر ان کی سپورٹ کریں تو میرے خیال میں یہ جو خیرپور میرس کا علاقہ ہے وہ یقینی طور پر چینج ہو سکتا ہے. اور آنے والا وقت انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ چینج بھی ہوگا، اور یہاں پہ یونیورسٹی بھی ہوگی، یہاں پہ کالجز بھی ہوں گے، اور ساتھ یہاں پہ ہیلتھ انسٹیٹیوشن بھی ہوں گے جہاں پہ لوگوں کی مشکلات مزید کم ہوتی ہوئی نظر آئیں گے. اسی امید کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے، خوش رہیں.